السلام علیکم ویورز. تو آج کی ہم ایپیسوڈ نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں. جب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں الارم کے بارے میں دیکھا، سلار اٹھا اس طرح، تو اب یہ امامہ سوئی ہوئی تھی، تو ایپیسوڈ نمبر 7 یہاں سے آغاز ہوگی. تو امامہ کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی. مندی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹے لیٹے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کے بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا. امامہ کی نیند یکدم غائب ہوئی تھی. الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی. وہ کچھ جلا کر اٹھی تھی. بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کرکے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپکپائی. سردی بہت تھی. اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہ وہاں نہیں تھی. اس نے جھک کر کارپٹ پر دیکھا. اسے یاد آیا کہ شال رات کو صوفے پر رکھی تھی. لیکن اس وقت اس کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی. اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی ہمت نہیں کر پائی. الارم اب بھی بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا. اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی. تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سلار کے بستر کو دیکھا. وہ خالی تھا. اسے جیسے ایک یکدم آیا کہ وہ کہاں تھی. جھنجھلاہٹ یکدم غائب ہوئی اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی. یہ سحری کا وقت تھا. امامہ سلار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا. وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی. کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی. اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی. اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا. وہاں رات کو سلار نے گھڑی رکھی تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی. ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا. پاس ہی کارڈ لیس فون تھا. پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا. اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا. اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا. یہ کام سلار کا تھا. شاید اس لیے اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا. پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھٹکا سا ہوا. بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی، وہ سلار کا بستر تھا. وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سلار اسے روک نہیں سکا. وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی. پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا. سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور سلار وہ الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا. اسے بے ساختہ غصہ آیا. وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا. جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں گئی، اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا. کم از کم آج وہ اسے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور فرقان ہی ساتھ کھا چکا تھا. تو دوستو ایپیسوڈ نمبر 7 اتنی تھی. تو ایپیسوڈ نمبر 8 ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.